السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ایک دفعہ پھر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں، پروگرام میں، جو بھی آپ کو اچھا لگے، پروگرام کہہ لیں، شو کہہ لیں۔ ہم آپ کو پتہ ہے کہ اکثر علمی باتیں کرتے ہیں، اپنی رائے نہیں رکھتے، ہم علماء کرام کی رائے رکھتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں ہم جو بھی بات کرتے ہیں اسی کو لے کر چلتے ہیں۔ تو آج ہم پھر سے حاضر ہوئے ہیں ناسبیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے۔ تو وہ میرے ساتھ موجود ہیں سر شہزاد، یہ ہمیں بتائیں گے کچھ ناسبیت کا اصل چہرہ، ان میں چھپے یزیدی مولوی اور ان کی یزیدی تعلیمات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی سر، وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمد للہ، آپ میں ٹھیک کچھ ہے؟ سوالات لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو سر بتائیے گا کہ ناسبیت ہے کیا؟ ویسے بڑا شور ہے ناسبیت۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناسبیت میں بتاؤں گا، ان سے ہی بتاؤں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نظر سے بتاؤں گا کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جن پہ خود الزام ہے ناسبیت کا۔ ان کے منہ سے میں سنوں گا، بتاؤں گا آپ کو۔ یہ ہے عقیدہ واسطیہ، سوال نمبر 212۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا، روافض و نواسب کا کیا طریقہ ہے؟ جواب میں فرمایا، روافض صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں۔ ناسبی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت سے دعوت دل میں پار رکھی ہے، دل میں ایک مرض لگا لیا، بیماری لگا رکھی ہے، سیدھی بغض بات رکھ ہے، لیا ہے، بغض رکھ، بیماری لگائی ہوئی ہے، خواہ مخواہی، بیماری ہے۔ ہاں خواہ مخواہی لگائی ہوئی ہے۔ ان کی تکفیر کرتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں ان کی، ایسے ہی ہے، اہل بیت کی جہاں تک کرتے ہیں۔ دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں، یزیدی ہیں یہ سارے۔ بالکل، یزیدی سے بھی آگے کوئی گزرے ہیں۔ ان کی تکفیر کرتے ہیں، انہیں فاسق کہتے ہیں، استغفر اللہ، ان سے بیزاری کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ یہ امام ابن تیمیہ جن پہ خود الزام ہے کہ وہ ناسبی تھے، وہ یہ انہوں نے تشریح یہ خود کی ہے ناسبیت کی۔ تو یہ بہت بڑی بیماری ہے، کینسر سے کم نہیں ہے یہ۔ کینسر سے چلو دنیا خراب ہوگی نا، تکلیف آئے گی، لیکن اس سے آخرت خراب زیادہ ہونی ہے۔ دنیا میں شاید یہ عیش کرتے رہیں، بالکل ایسے ہی، انقریال ان کو آتے رہیں، یا اور طرف سے ان کو حکومت کی طرف سے بھی آتے رہیں پیسے، تاکہ حسینیت کو دبائے رکھو، الویت کو دبائے رکھو، تاکہ لوگوں نے حسینیت پڑھ لی، سیکھ لی، تو حکمران کہتے ہیں کہ ہمارے گلے لوگ پکڑیں گے، اس لیے حسینیت کو دبایا گیا۔ ایسے ہی، ہاں جی، تو یہ ان کی زبان سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو بہتر ہے، میں نے کہا یہ اتنا تو آگے پوچھیں۔ یہ تھا ناسبیت کے بارے میں کچھ سوالات۔ وہ کچھ ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں وہ صحابہ کرام پہ دوسرے اہل بیت کے الزام لگاتے ہیں۔ تو میں ایک سوال میری نظر سے گزرا تھا، سوشل میڈیا میں نے دیکھا تھا، اس کے بارے میں نے سنا بھی تھا۔ تو سر میرا آپ سے یہ دوسرا سوال ہے کہ حضرت عمر کی حضرت حسین سے محبت کی کیفیت کیا تھی، کیسے محبت کرتے تھے؟ میں وہ کہتا ہوں کہ حضرت عمر جو تھے بہت محبت رکھتے تھے۔ یہ ایسے ان کا الزام ہے حضرت عمر کے اوپر، یہ روافض جو ہیں، جو روافض، تو یہ ایسے الزام لگاتے ہیں۔ ان کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ میں چھوٹا سا واقعہ کے بیان کرتا ہوں۔ تو یہ نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے نا آمنا سامنا ہو گیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حسین کبھی نظر نہیں آتے کوئی، آپ اچھا نظر کبھی نہیں آئے، کہاں ہوتے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ میں پڑھ رہا ہوں، الصحابہ ہے، جلد 2 میں صفحہ 69۔ ٹھیک ہے، تو حضرت حسین کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے امیر المومنین، میں تو آیا تھا مگر آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے خلوت میں میٹنگ کر رہے تھے، میں بھی اور آپ کا بیٹا بھی واپس چلے گئے، کیونکہ ان کا بیٹا بھی ویٹنگ کر رہا تھا، عبداللہ بن عمر بھی نا رضی اللہ عنہ، وہ بھی انتظار کر رہے تھے، سیر حسین بھی بیٹھ گئے کہ ان کی میٹنگ امیر المومنین ختم ہو تو پھر ہم اندر جائیں، لیکن وہ زیادہ میٹنگ کرتے رہے، زیادہ دیر، یہ انتظار کر کر کے پھر دونوں آ گئے۔ ہاں جی، آگے دیکھیں کیا فرمایا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، دل خوش کر دیا۔ فرمایا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، آپ میرے بیٹے سے زیادہ حقدار ہیں، ماشاءاللہ، آپ میرے بیٹے سے زیادہ حقدار ہیں۔ جو حضرت عمر کے خلاف باتیں کرتے ہیں نا، وہ بھی سن لیں، آپ میرے بیٹے سے زیادہ حقدار ہیں، یعنی آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، آپ کو ذرا اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میرے بیٹے کو مجھ سے ملنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے، آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے لینے کی، آپ سیدھے میرے پاس آ کے ملیں مجھے۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے اہل بیت کا، اور انہوں نے امیر المومنین نے کیا ہے، خلفائے راشدین نے کیا ہے۔ یہ بعد میں جو اختلافات ڈالتے ہیں یہ شیطان ہے، یہ لوگ، بالکل ایسے ہی۔ ہاں جی، بہت احترام رہا، ٹھیک ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہیں، اس میں نہیں ہوتی،
غلطیاں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو برا بھلا کہا جائے. بالکل ایسے ہی. جو برا ہے اس کو ہم کہتے ہیں امیر شام کو، جس نے جو اینڈ میں اسلام لایا اور نقصان کیا. یہ عظیم ہستی ہیں. سبحان اللہ. ہاں جی، سبحان اللہ. جی آگے. ہاں جی، تو یہ تھا محبت کا اظہار حضرت عمر کا حضرت حسین سے. یہ تو مختصر سے ہم نے بات بتائی ہے. ہم آگے آپ کو بہت سی ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. چھپا کے رکھتے ہیں. ہاں جی، بالکل ایسے ہاں ہی جی، ہے. ہم پہ دیکھو کب لگتا فتویٰ کوئی. بالکل ایسے ہی. ہاں جی. جو صحابہ کرام منافق تھے، میں سوری کرام کہہ رہا ہوں، جو صحابہ منافق تھے جیسے عبداللہ بن ابئی، وہ ایک وغیرہ. ہی ان کو ملا ہے، اس کو بس منافق کہتے ہیں. اور بھی تھے جن میں بنو امیہ بھی بہت سے لوگ تھے، میں ابھی نہیں نام لوں گا ان کا. تو برکیف امیر شام نے جو اسلام کو نقصان پہنچایا ہے وہ تو آپ سب کو معلوم ہی ہوگا. اس نے جو کچھ کیا اسلام کے ساتھ وہ سب کچھ علماء کرام نے کتابوں میں لکھ دیا ہے. ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسلام کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا ہے. تو میں اب آگے یہ سوال پوچھوں گا کہ مولا علی سے جنگ کرنے والا کون ہے، کیسا ہے وہ، باغی ہے وہ، کیا ہے؟ بالکل باقی ہے جی، وہ ظالم ہے. ہاں جی، یہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. یہ ہے صحیح البانی ہے، 2659 نمبر یہ حدیث ہے. حاکم میں 5573 سے لے کر 5577 تک اس کا حوالہ ہے. جنگ جمل شروع ہونے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی. یہ مخالفین طرف سے تھے نا، اس طرف سے حضرت علی کے مخالف تھے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ. حضرت علی سے جنگ کرنے آئے تھے. اچھا اچھا. ہاں جی. زبیر رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ملاقات کی اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد کرایا، جسے سنتے ہی اور یاد آتے ہی زبیر رضی اللہ عنہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گئے. یعنی چھوڑ کر بھاگ گئے. ہاں، چھوڑ دی انہوں نے جنگ، پیچھے ہٹ گئے. وہ ارشاد یہ ہے جو زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ضرور علی سے جنگ کرے گا اور تو اس کے حق میں ظالم ہوگا. صاحب لگا لیں، تو ضرور جنگ کرے گا اور ظالم ہوگا، یعنی کہ حضرت علی سے جنگ کرنے والا ظالم ہے. اللہ. ہاں جی. تو آگے اشرم بشہ میں جنتی صحابی زبیر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں کہ تم علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنے کی خطا کرے گا تو اور تو ظالم ہوگا، تو امیر شام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو تلکا میں سے تھے، یعنی مکہ کے وہ مشرک جو 8 سال تک اسلام کو مٹانے کی بھرپور کوشش میں لگے رہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ اچانک مکہ کا محاصرہ کر لیا، جس کا مقابلہ کرنا ان کے بس میں نہیں تھا، 10,000 کا مقابلہ کرنے کے بس میں نہیں تھا، اس وقت اسلام میں داخل ہوا. میرے شام اسلام سے متاثر ہو گئے. پہلے میں شاید بیان کر چکا ہوں کہ اسلام سے باقی صحابہ کرام جو آئے نا اسلام کے اندر، وہ متاثر ہو کے آئے اسلام سے. یہ متاثر ہو کے نہیں آئے. یہ انہوں نے دیکھا کہ یار پھنس گئے ہیں، جان اس صورت بچے گی کہ مسلمان ہونا پڑے گا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے جو کیا اس پہ آپ کو بتاتے رہیں گے. کچھ بتایا بھی ہم نے. صحیح بات ہے. ہاں جی. نقصان جو ہو سکتا تھا انہوں نے پہنچایا، جس چیز کو مار سکتے. دیکھو نا، اہل بیعت کو سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ خلافت کو ملک میں بدلا. بالکل ایسے. پھر اہل بیعت کے ساتھ جو کچھ کیا، اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا، پھر جو اس نے تباہی مچائی ہے، پھر آگے اس کو زیاد کو بھائی بنا لیا، اس کی ولدیت چینج کر کے. زیاد کو. ہاں، زیاد کو. یہ مسلم کے اندر ہے کہ ولدیت جہاں چینج کرنے کا واقعہ نا آتا، ادھر لکھا گیا کہ انہوں نے اپنا بھائی بنایا، اس کی ولدیت چینج کر کے. تو دسو یہ کچھ کیا صرف حکومت بنانے کے لیے، طاقتور ہونے کے لیے، مضبوط ہو کے اہل بیعت کو شہید کرنے کے لیے، مارنے کے لیے. ایسے ہی ایسے ہی. یہی. تو یہ آپ کو پتہ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی موجود ہے بخاری میں 2812 کہ مار کو ایک ہاں جی باغی گروہ قتل کرے گا. تو اس کے نرگے میں جو آتا ہے، ہم اپنے نبی سے ٹکر لے لیں. آپ کا منہ کو خیال کرتے ہوئے ہم یہ بیان کرنے سے نہیں باز ہیں کہ ہم کریں گے انشاءاللہ، کرتے رہیں گے. اہل بیعت کا بوجھ جو ہے نا وہ جہنم میں لے جائے گا. صحیح بات. یہ دیکھیں، یہ بھی حدیث میں سناتا ہوں. یہ ہے حاکم میں 150/3، صحیح ابن حبان 2978، صحیح البانی 3611 نمبر ہے. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
جو کوئی اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا. دیکھو اہل بیت سے بغض رکھ کے یار جہنم خریدنی یار, دیکھو گی عقل دیکھو ان لوگوں کی, نماز روزے بھی کام نہیں آنے. کوئی کام نہیں آنے. یہ میں ایک اور آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ اہل بیت کا مقام جو ہے, یہ امام شافعی جو ہیں ان کا ایک نذرانہ عقیدت ہے اہل بیت کے بارے میں. محبت اہل بیت کا مقام میں بتانے لگا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ کی زبان سے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت, آپ کی محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض ہے. اہل بیت سے محبت فرض ہے, یہ یاد رکھ لیں, یہ غور کر لیں اس کے اوپر. محبت فرض ہے. جو ان کو یار نقصان پہنچاتا ہے, ظلم کرتا ہے, ان کو قتل کرتا ہے, ان کے میتوں کو خراب کرتا ہے, مسئلہ کرتا ہے, یار وہ کہاں جائے گا وہ, یہ بتائیں مجھے آپ. میں حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ یار ان کو ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ یار ہم یہ کیا کام کر رہے ہیں. نماز کے اندر دیکھو پڑھتے ہیں وہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد, باہر جناب وہ کاٹ رہے ہیں. یہ کیا ہے منافقت ہے یہ. امام شافعی فرماتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت, آپ کی محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض ہے, اور اللہ نے یہ حکم قرآن میں نازل فرمایا ہے. آپ کی عظمت و شان کے لیے یہی کافی ہے, جس نے آپ پر درود شریف نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی. دیوان امام شافعی صفحہ 323. یہ میں نے کوئی مختصر صاحب کو بتا دیا, ہم زیادہ لمبا نہیں کرتے ہیں, مختصر بتاتے ہیں, اپنی تشریح کم کرتے ہیں. زیادہ ہم اماموں کا ہی, صحابہ کا, حدیثوں کا حوالہ, قرآنی حوالہ ہی دیتے ہیں. زیادہ اپنی تشریح ہم کم ہی کرتے ہیں تاکہ ٹائم جو ہے نا وہ بچے گا. کہ ٹائم جو ہے نا وہ بہت قیمتی ہر بندے کے لیے. اتنا بڑا جو ہے نا نہیں کلپ لوگ سنتے. لوگوں نے کہا یہ ایک منٹ کے شارٹس بنائے, لیکن وہ تو نہیں بنتے نا شارٹس. ہاں جی, تو اس لیے ہم ذرا مختصر سا کرتے ہیں. تو ہم بھی حصہ ڈال رہے ہیں اس میں کار خیر میں. اہل بیت کا ہم بتا رہے ہیں آپ کو, اہل بیت کی خدمت میں لگے ہوئے, ان کے ہم غلام ہیں, ان کے اللہ تعالیٰ میں پاؤں میں جگہ دے دے, ان کی جوتیوں میں جگہ دے دے. ہاں جی, ہماری یہی دعا ہے. جن سے یہ محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حشر ان کے ساتھ کر دے. ہاں جی, تو یہ مختصر سا میں نے آپ کو بتایا تعارف. انشاءاللہ آگے بھی یہ چلے گا. یہ پچھلے یعنی کہ جو ہم پروگرام کیا تھا اس سے پیوستہ ہی ہے, گزشتہ سے پیوستہ. ہاں جی, وہ پچھلے جو پروگرام تھا اس میں ہم نے مولا علی کی شان بیان کی تھی. آج ہم نے ناسخیت بیان کی ہے, صحابہ کرام کی محبت اہل بیت سے کیسی تھی, یہ چیزیں آج ہم نے بیان کی ہیں. تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں. ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.